باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے زندہ جلالی پیارے خدا، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت بائبل اسٹڈی کے لیے جو خدا ہم صابر صدیق کے خاندان کے ساتھ اور باقی خاندانوں کے ساتھ انہی کے گھر میں شروع کر رہے ہیں۔ خدا تو کثرت سے سارے خاندانوں کو برکت دینا، اس گھر کو برکت دینا اور فضل بخشنا کہ ہم اس بائبل اسٹڈی میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہوئے خدا ان کے کلام کو بھی جان سکیں اور خاندانوں کو بھی جان سکیں جن خاندانوں نے بھرپور طریقے سے خدا ان کی مرضی کو پورا کیا ہے اور نجات کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے، کہ خدا ان بھرپور طریقے سے آج ان خاندانوں کو یہ فضل بخشے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے آج کے خاندان سے بھرپور طریقے سے سیکھ سکیں اور بھرپور طریقے سے خدا ان کے نام کو اپنی زندگی میں جلال دے سکیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ آج ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ فضل بخشا کہ ہم صابر صدیق کے گھر میں ہم تمام خاندانوں کے ساتھ یہاں بائبل اسٹڈی کر سکیں، اور یہاں جتنے بھی خاندان موجود ہیں میں خاص طور پر ان کو آج کی اس بائبل اسٹڈی میں ویلکم کرتا ہوں، اور میں جاننا چاہوں کہ کون کون سا خاندان یہاں موجود ہے، تو آپ بتائیں۔ صابر صدیق کا خاندان، قادر صدیق کا خاندان، ولسن کا خاندان، عمران ستار کا خاندان، شمشیر کا خاندان، شاکر کا خاندان، ذیشان کا خاندان۔ تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اپنے خاندانوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آج کی اس بائبل اسٹڈی میں شرکت کر سکیں۔ ابھی ہم آج کی جو خصوصی کتاب ہے یہودیت کی کتاب، ہم اس میں سے ایک تلاوت سنیں گے۔ یہودیت پہلا باب۔ مادیوں کے بادشاہ ارفخشد نے بہت قوموں کو اپنی سلطنت کے متحد کیا اور ایک بڑا مستحکم شہر تعمیر کیا جس کا نام اس نے احمتار رکھا۔ اس نے اسے تراشے ہوئے مربع پتھروں سے بنایا اور اس کی دیواریں 70 ہاتھ اونچی اور 30 ہاتھ چوڑی بنائی، اور اس نے برج 100 ہاتھ اونچے بنائے جن کے مربع کی پیمائش 20 قدم تھی، اور برجوں کی اونچائی کے تناسب کے مطابق پھاٹک بنائے، اور وہ اپنی طاقت اور اپنے لشکر کی قوت اور اپنی گاڑیوں کی شوکت کا فخر کرتا تھا۔ شاہ اشور نبوکت نظر نے، جو بڑے شہر نینوا میں سلطنت کرتا تھا، اپنی بادشاہی کے 12ویں سال میں ارفخشد کے ساتھ لڑائی کی اور اس پر فتح پائی۔ اس بڑے صحرا میں جو آوی کہلاتا ہے اور فرات اور دجلہ اور یاد سون کے قریب شاہ علیم اریوب کے بیابان میں ہے۔ جب نبوکت نظر کی سلطنت نے عظمت پکڑی تو اس کا دل پھول گیا، اور اس نے کلیکیا اور دمشق اور لبنان کے تمام باشندوں کے پاس کہلا بھیجا، اور ان قوموں کے پاس جو کرمل اور کیدار میں تھی، اور جلیل کے باشندوں کے پاس جو یزرییل کے وسیع بیابان میں تھے، اور سب جو سامرا میں اور اردن کے پار یروشلم تک اور جوشن کی ساری زمین میں حبش کی حد تک تھے، ان سب کے پاس شاہ اشور نبوکت نظر نے ایلچی بھیجے، تو ان سب نے متفق ہو کر انکار کیا اور ایلچیوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور بے عزتی کے ساتھ نکال دیا۔ تب نبوکت نظر بادشاہ ان تمام ممالک پر سخت غضبناک ہوا اور اپنے تخت اور اپنی سلطنت کی قسم کھائی کہ میں ان تمام علاقوں سے بدلہ لوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آپ کا شکر ہو۔
مسلم میرے عزیزو، ہمارے پاس جو بائبل مقدس ہے یہ مختلف زبانوں میں لکھی گئی، ارامی زبان میں بھی، عبرانی زبان میں بھی اور یونانی زبان میں بھی، پھر لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد پھر دنیا کی ہر زبان میں یہ کتاب ہم تک پہنچ چکی ہے اور پہنچ رہی ہے۔ ہماری جو کیتھولک بائبل ہے اس میں 73 کتابیں ہیں، اور یہ 73 کتابیں اس وقت سے موجود ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے، اور اس کائنات میں جب خدا نے انسان کو خلق کیا، آدم اور حوا کو بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسی طرح بنی اسرائیل کا وجود ملتا ہے، تو اس ساری انسانی تاریخ میں خدا نے جو اپنا الہام بھیجا، جو نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور مختلف انداز سے طرح بطرح خدا انسانوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے عبرانیوں کے نام خط میں، اور پھر خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہم پر ظاہر ہوا ہے اور اس نے اپنا جلال دکھایا ہے۔ یہ سارا کلام جو ہے بنی اسرائیل کی قوم میں ہمیں جو ہے اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ تمام بائبل مقدس میں جو انسان موجود تھے، آدم اور حوا سے لے کر اسی طرح بنی اسرائیل، اور پھر یسوع مسیح کے آ جانے سے مسیحی قوم، اور اس طرح دیگر اقوام کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، کس طریقے سے غیر قومیں بھی ہم اس کے اندر موجود ہیں، اور لیکن ہم ان کتابوں میں خدا کا اہم کردار دیکھتے ہیں کہ خدا انسانوں کے ذریعے اپنا منصوبہ لے کر آتا ہے، اور وہ سارا نجات کا منصوبہ ہے۔ اس لیے تمام کتابوں میں جو ہمارے پاس ہیں، ان میں جتنا بھی جو ہے تحریری مواد ہے، ان تحریری موادوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کون سا خاندان ہے، اور اس خاندان کے اندر کیا واقعات ہوئے ہیں، اور شیطان نے کیا جو ہے مشکلات پیدا کی ہیں اور سختیاں لے کر آیا ہے، اور خدا کیسے بھرپور طریقے سے اپنے لوگوں کو رہائی دیتا ہے، انہیں شیطان قوتوں سے بچاتا ہے، اور اس طرح جو برے لوگ ہیں انہیں سزائیں بھی دیتا ہے، اور جو راست باز ہیں اگرچہ وہ ان پر دکھ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو جو راست باز لوگ ہیں انہیں بچاتا ہے، بحالی دیتا ہے، انہیں شفا بھی دیتا ہے، ان کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ خدا رہائی دینے والا خدا ہے، خدا جو ہے اپنے لوگوں کو بچانے والا ہے۔ تو یہ کتابیں اسی طرح کبھی مختلف چیزوں پر لکھی گئیں، پتھروں پر بھی لکھا گیا، چمڑے پر بھی لکھا گیا، توماروں پر بھی لکھا گیا، اور پھر جب لکھنے کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے لوگ تصویر کی صورت میں بھی ان کہانیوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، انہی کہانیوں کو جو ہے مجسموں کی صورت میں بھی محفوظ رکھا جاتا تھا، اور پھر اس طرح تحریری عمل بھی ہوتا رہا، اور یہ سارے جو ہے عمل ہمارے سامنے آتے ہیں، کس طریقے سے خدا کا کلام جو ہے مختلف جگہوں پر لکھا گیا، مختلف لوگوں نے لکھا، اور پھر مختلف جو ہے انداز سے لکھا گیا، کبھی شاعری کی صورت میں لکھا گیا، کبھی نثر کی صورت میں لکھا گیا، اور کبھی تاریخی صورت میں لکھا گیا، تو طرح طرح سے یہ لکھا گیا ہے۔ کبھی خدا کا کلام جو ہے ہمیں جو ہے ناول کی صورت میں بھی لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بائبل مقدس جو ہے ایک پورا ایک البم ہے، ایک پوری لائبریری ہے، 73 کتابیں ہیں اور پر کتابیں، جیسے یہودیوں کی کتاب جو جس کو تنک کہتے ہیں، تے سے توریت بنتا ہے، حضرت موسیٰ کی 5 کتابیں، اسی طرح نون سے نبیوں کی کتابیں، اور کاف سے کتابین جو ہے یعنی حکمت کی کتابیں، اور اسی طرح یعنی حکمت کی کتابیں بھی ہیں، تاریخی کتابیں بھی ہیں، شریعت کی کتابیں بھی ہیں جن میں جو ہدایات ہیں، اور اسی طرح پھر
ہم جب نئے ڈرامے میں دیکھتے ہیں تو یہاں جو ہے اناجیل بھی ہیں اور اسی طرح خطوط بھی ہیں، تو بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں، تو پیشن گوئی بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ جتنا بھی کلام لکھا گیا، پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کے جو آنے سے پہلے ہی اپنا وجود رکھتا ہے، اور اسی طرح نیا عہد نامہ یسوع مسیح کے مرنے اور جٹنے کے بعد لکھا گیا۔ تو اس طرح جب یہ کلام اس طرح لکھا گیا ہے تو اس دوران کلام بہت سارا لکھا گیا، اور پھر اس کلام کو اکٹھا کیا گیا اور اس طرح کتابوں کی ان کو صورت دی گئی، اور اس طرح ایک پورے جو ہے ایک کتاب بنائی گئی۔ تو اس کتاب بنانے کے عمل کو لسٹ کہتے ہیں، کینن کہتے ہیں۔ تو ایک کینن جو تھا، ایک لسٹ جو تھی، وہ فلسطین کے علاقے میں جامنیا کے ایک راہب خانے میں وہاں تیار کی گئی، اور اس میں 39 بکس تھیں، اور اسی طرح جو ہے نئے ڈرامے کی 27 کتابیں ہیں، تو اس طرح 66 بکس بن گئی۔ اور جب اسکندریہ جو کہ مصر میں ہے، وہاں جب بائبل مقدس کا یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو پھر اس دوران 7 کتابوں کا اضافہ کیا گیا، اور یہ کتابیں چھپی ہوئی تھے جسے مخفی کتابیں کہا جاتا ہے، اپوکرفا، اور پھر ہم کیتھولک ٹرمنالوجی میں ہم کہتے ہیں ڈیوٹرو کینیکل بکس، جو بعد میں شامل کی گئی کتابیں۔ تو بہت سارا کلام جو ہے بعد میں دریافت ہوا، اور کیونکہ بہت صورتوں میں یہ موجود تھا اور رفتہ رفتہ یہ دریافت بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اسی طرح پرانے ڈرامے کی جو اپوکرفا بکس ہیں، ان میں توبیہ کی کتاب، یہودیت کی کتاب، باروک کی کتاب، حکمت کی کتاب، یشوع بن سراخ کی کتاب، پہلا مکابین اور دوسرا مکابین، جو ہے یہ 7 کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اپوکرفا کی اور بھی کتابیں ہیں، یعنی کچھ حصے ہیں کتابوں کے، جیسے دانیل نبی کتاب کے کچھ حصے جو اپوکرفا جو بعد میں دریافت ہوئے اور شامل کیے گئے، اس طرح آستر کی کتاب ہے، باروک کی کتاب، تو اس طرح کچھ حصے بعد میں دریافت ہوئے۔ اسی طرح نئے عہد نامے میں بھی اپوکرفا بکس کا وجود ہے، یعنی جو لکھی گئیں، لیکن پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کی جو اپوکرفا بکس کا میں فرق یہ ہے کہ جو نئے عہد نامے کی اپوکرفا بکس تھیں، یعنی یسوع مسیح کے شاگردوں کے نام پر جو لکھی گئی، جیسے جو ہے توما کی انجیل، توما رسول کی انجیل، اور اسی طرح اور بھی اناجیل تھی جو لکھی گئیں، لیکن بہت سارا ایسا مواد لکھا گیا جو یسوع مسیح کے خلاف تھا، جو مسیحیت کے خلاف تھا۔ اسی طرح یہ 4 کتابیں صرف شامل کی گئیں، مقدس جو ہے متی کی انجیل، اور مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، اور مقدس یوحنا کی انجیل۔ تو اس طرح یہ اپوکرفا کا وجود جو ہے پرانے عہد نامے کی کتابوں کا بھی ہے اور نئے عہد نامے کی کتابوں کا بھی ہے، لیکن آج ہم جو اپوکرفا بکس جن کے بارے میں آج بات کرتے ہیں، وہ پرانے عہد نامے کی اپوکرفا بکس ہیں، اور ان میں ہم یہودیت کی کتاب پر آج بات کریں گے۔ اور جیسے یہ توبیہ کتاب تھی، یہ 200 قبل از مسیح میں لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم جو دوسری کتاب آئی 150 قبل از مسیح میں جو ہے یہودیت کی کتاب لکھی گئی۔ اب یہ جو یہودیت کی کتاب ہے، اس کے بارے میں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے ایک خاتون کے متعلق ہے، یہودی خاتون کے متعلق ہے، اور یہ یہودی خاتون جو ہے ایسے علاقے میں آ چکی ہے جہاں غیر قوم کے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ایک ہی سلطنت تھے، حضرت جو ہے داؤد بادشاہ کے زمانے میں، اور پھر سلیمان بادشاہ کے زمانے میں، اور پھر جب سلیمان بادشاہ کے بیٹے آئے تو پھر یہ 12 قبیلے جو ہیں تقسیم ہو گئے۔ تو ایک طرف 10 قبیلے تھے اور ایک طرف صرف 2 قبیلے تھے، یہودا کا اور بنیامین کا قبیلہ، اور جو 10 قبیلے تھے وہ ان پر ایک جو ہے بڑی سلطنت تھی، سپر پاور،
اشور کی حکومت نے جو ہے حملہ کر دیا، اور پھر یہاں یہ 722 میں واقعہ پیش آیا تھا قبل از مسیح میں، اور پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بکھر گئے تھے، کیونکہ اشور جو ہے انہیں نینوا کی علاقے میں رہ گیا ہے۔ نینوا جو ہے یہ عراق کا علاقہ ہے، عراق کا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو تھے اسی طرح جو ہے ایران کے علاقے میں بھی پھیل گئے۔ تو اسی طرح یہاں یہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے، تو یہاں جو بادشاہ تھا اس وقت جو اشور کا بادشاہ تھا، جس نے اشور پر بھی سلطنت کر رہا تھا، اور ہم نے آج پہلی تلاوت میں بھی سنا ہے کہ اس طریقے سے اس کا جو بادشاہ تھا نبوکدنضر، اس کی سلطنت بڑھتی جا رہی تھی، سکندر اعظم کی سلطنت کی طرح بڑھتی جا رہی تھی، سلطنت بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت مشہور ہوتا جا رہا تھا، اس طرح وہ سلطنت کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے جو ہے کمانڈر بھی تھے، اس میں ایک کا نام تھا الفانا، اور یہ یہودیوں کو کہہ رہا تھا کہ، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے لشکر کا حصہ بن جائیں، اس کے ساتھ جو ہیں جنگ میں شامل ہوں، تاکہ اس کی سلطنت اور بڑھتی جائے، اور جو کوئی انکار کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ تو یہ جو تھے یہودی جو تھے جو ہے اسیری میں تھے، تو یہ مختلف جگہوں پر رہ رہے تھے۔ اب یہ جو یہودت ہے یہ ایک یہودی خاتون ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہودی یہاں رہ رہے ہیں بیتولیا میں۔ یہ ایک جگہ تھی بیتولیا، اور یہاں یہ رہ رہے تھے، اور یہ جو تھا بادشاہ جو تھا تو ان لوگوں کو جو سزائیں دے رہا تھا اور بدلے بھی لے رہا تھا، اور اس نے حکم دیا تھا کہ یہ ان لوگوں کو سزائیں دے، اور اس طرح تمام یہودی قوم کو خطرہ اس کے لیے آ گیا تھا کہ یہ مارے جائیں گے، کیونکہ جو کوئی اس کی فوج میں شامل نہیں ہوتا تھا، اس کا کہنا نہیں مانتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اب یہاں یہ جو یہودی تھے یہ اپنے مذہب کو یاد رکھتے ہیں، اپنے خدا کو یاد رکھتے تھے، اپنی شریعت کو یاد رکھتے تھے، اور پھر اسی طرح جو ہے روزے رکھنا، دعائیں کرنا، اپنی عبرانی زبان کو یاد رکھنا، اور اسی طرح یہ ساری باتوں کا یہ خیال رکھتے تھے، اور ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی تھی کہ وہ غیر قوموں میں جب رہتے ہیں تو غیر قوموں کی طرح نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے مذہب کو برقرار رکھیں، قائم رکھیں۔ تو اس طرح یہ یہودی عورت جو ہے بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس کے نام سے منسوب ہے، یہودت کی کتاب۔ تو یہ جو خاتون ہے اس کا کردار کیسا ہے، اس نے کیا کارنامہ ادا کیا ہے، یہ خاص بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس پوری یہودی قوم میں حضرت موسیٰ نے کیا کردار ادا کیا ہے، بنی اسرائیل کو جو ہے مصر کی غلامی سے نکالا، فرعون سے جنگ کرتا رہا، لڑتا رہا۔ پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں جتنوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پھر اسی طرح جب یشوع بنی اسرائیل کو جو ہے وعدہ کی سرزمین پر لے کر آ رہا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ تو پہاڑوں میں ہی غائب ہو گیا تھا، اور پھر جب یہ 12 قبیلوں کو لے کر آ رہا تھا، تو پھر یہاں وہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے جب انہوں نے یریحو کو فتح کرنا تھا، تو اس طرح وہ راہاب جاتا ہے جاسوس بن کر، اور وہ صحیح خبر لے کر آتا ہے، اور پھر یریحو کو فتح کیا جاتا ہے۔ تو یریحو جو ہے اس طرح فتح ہوا تھا کہ وہ صحیح خبر لے کر آتی، یہ نہیں اس کا کارنامہ تھا۔ اسی طرح جو ہے حضرت موسیٰ کارنامہ ہے کہ اس نے فرعون کو شکست دی ہے، مصریوں کو شکست دی ہے، اور بنی اسرائیل کو بچایا ہے۔ اسی طرح اور بھی بائبل مقدس کے کردار ہیں، جس طرح داؤد بادشاہ جو تھا، داؤد بادشاہ نہیں بنا تھا، شاؤل بادشاہ تھا، اور جاتی جولیت کا نام سے سننا کہ وہ آتا ہے، وہ دیوقد شخص ہے، اور وہ اس طرح بنی اسرائیل کو خطرہ تھا، اور خدا اسے استعمال کرتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے ابھی بچہ ہی ہے، ابھی چھوٹا ہی ہے،
اور جاتی جولیت جو بہت بڑا دیوقد شخص تھا اس کو وہ جو ہے بڑی مہارت کے ساتھ گلیل کے پتھر کے ساتھ اسے مار ڈالتا ہے۔ تو یہ بڑا کارنامہ تھا، اس طرح اس نے اپنی قوم کو بچا لیا تھا۔ اس طرح کا کارنامہ یہ یہودت جو ہے خاتون ادا کرتی ہے، کیونکہ جب جو ہے الفانا جو تھا ایک کمانڈر تھا اور اس نے جو محاصرہ کر لیا ہوا تھا، تو یہ جو ہے یہودت جو ہے یہ خاتون ہے، اس نے دیکھا اس وقت یعنی کہ جتنے بڑے بڑے جو سردار تھے، جو بڑے لیڈر تھے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ کاہن بھی کچھ نہیں کر رہے تھے یہودی قوم میں، مرد بھی خاموش تھے، اور یہ خاتون جو ہے بہت دلیری کے ساتھ کارنامہ سر انجام دیتی ہے۔ اور اس کی خاص ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کی شادی بھی ہوئی تھی، اور اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بچوں کے بارے میں کوئی بتایا نہیں جاتا کہ یعنی کہ ایک اکیلی ہے، اور نہ ہی پھر اس نے ایک دوسری شادی کی، اور آخر تک یہ شادی کرتی نہیں ہے بلکہ بیوہ رہتی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ خاص کیونکہ یہ ہماری کلاس جو ہے خاندانوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں، شادی کے حوالے سے یہ ہماری کلاس ہے، اور پھر ہم بائبل کتابوں میں خاندانی زندگی پر ہی غور کر رہے ہیں، خاندانوں پر غور کر رہے ہیں، اور پھر چاہے وہ کوئی ایک خاندان میں کوئی جو ہے ایک شخصیت ہے، جیسے کہ ایک بیوہ ہے، جیسے آج بیوہ کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں، تو اسی طرح ہم اس خاندان میں اس یہودت جو خاتون ہے اس کے بارے میں سن رہے ہیں، کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو بچائے۔ ایسے ہی بچانے لگی ہے جیسے آستر ملکہ نے کیا کیا تھا، جب وہ ملکہ بن گئی تھی۔ میں آپ دوسری کتابوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سمجھ سکیں کہ آستر ملکہ کو بھی خدا نے استعمال کیا تھا کہ وہ جو ہے اپنی قوم کو بچائے۔ جب اس کی قوم کو خطرہ تھا، ساری اس کی قوم ماری جانی تھی، اور اس نے بادشاہ کے پاس جانا تھا، تو اس نے جو ہے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی قوم سے بھی روزہ رکھوایا تاکہ بادشاہ کے پاس تیار ہو کر جائے، اور اس طرح وہ جو ہے اپنی قوم کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی، ورنہ اس کی قوم ماری جاتی۔ تو اس طرح یہ خاتون جو ہے اس کو خدا استعمال کرتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بارے میں مزید ہم سنیں گے کتنے یہ خوبصورت ہے، اس کا دوسری ہم خوبصورت عورتوں کے ساتھ موازنہ بھی کریں گے۔ تو یہ کیا کرتی ہے، جب جو ہے بیت اللہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، اور یہ جو ہے یہ جو کمانڈر تھا اس کے خیمے میں جاتی ہے اکیلی، بڑی دلیری کرتی ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں آگے بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اور اس کی پوری قوم کو خطرہ، اس کی پوری قوم ماری جا رہی تھی اور اس کو مار دینا تھا، اور اس طرح اس کی پوری قوم ختم ہو جانی تھی، کیونکہ جو اس وقت موجود تھی۔ تو اس وقت جو ہے یہ جو ہے جاتی ہے اور اس کے خیمے میں اکیلی جاتی ہے، اور جا کر اس کمانڈر کو مار دیتی ہے، اس کو قتل کر دیتی ہے، بڑا دلیری کے ساتھ یہ عمل کرتی ہے، اور اس طرح وہ جو ہے جب وہ کمانڈر مر جاتا ہے تو پھر یہ اس طرح اس کی قوم بچ جاتی ہے۔ تو یہ اس کا اہم کارنامہ ہے، اور بہت دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بہت جرأت کا مظاہرہ ہے، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ جو ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اس میں اپنی قوم کے لیے درد ہے، احساس ہے، وہ دعائیا بھی ہے، اور وہ روزے بھی رکھتی ہے، اور وہ جو ہے بھرپور طریقے سے اپنی قوم کی ہمدرد ہے، اور وہ پیچھے ہٹتی نہیں ہے۔ تو اس طرح بھرپور طریقے سے وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے اپنی جان کا خطرہ مول لے لیتی ہے۔ اس کی قوم بہت مایوسی کا شکار تھی کہ اب وہ ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن وہ اس وقت کے حکمرانوں سے ڈرتی نہیں ہے، دلیری کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیتی ہے، اور اس طرح جو ہے اپنی قوم کو بچاتی ہے۔ یہاں اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا بھروسہ جو ہے اپنے خدا پر ہے، خاص ہے، اس کا اپنا بھروسہ اپنے خدا پر، اپنے یہوہ پر ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ اس کا خدا جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہ اس کو
اس کی مشکلات میں بھی اس کی مدد کرے گا، وہ اس کا مددگار ہے۔ اب اس لیے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہے سارا عمل کرتی ہے، اور اس سے سب لوگ حیران بھی ہیں، بلکہ یہ جو ہے الفانا بھی جو ہے یہ کمانڈر بھی حیران ہے کہ یہ یہودی قوم جو ہے بہت جو ہے اپنے خدا پر بھروسہ رکھتی ہے، کہ یہ اسرائیلی جو ہیں ان کا خدا جو ہے انہیں بچاتا ہے، چاہے یہ چھوٹا سا ابھی جو ہے ایک گروپ ہے، تو کیونکہ وہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس جگہ پر یہ پوری قوم بنی ہوئی تھی، کہ یعنی یہاں یہ یہودت جو ہے پورے بنی اسرائیل کی نمائندگی کر رہی ہے، پوری قوم کو بچا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کی صورت بیان کر رہی کہ اس وقت کس حالات سے گزر رہی تھی۔ تو اس طرح اس نے اہم کردار ادا کیا ہے، جیسے جو ہے بڑی بڑی عورتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اب اس میں خاص یہ بھی بات ہے کہ خدا کیسے کمزور لوگوں سے کام لے سکتا ہے، خدا کمزوروں کے ساتھ ہے، اور خاص طور عورتوں کا بھی نجات کے منصوبے میں اہم حصہ ہے، اہم کردار ہے کہ خدا کمزوروں سے، کیونکہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اس لیے خدا عورتوں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ بھی بڑے بڑے کام کریں، نجات کے منصوبے میں اہم کردار ادا کریں۔ اور خدا نے جو ہے یہودت کو جو ہے اس کو استعمال کیا کہ وہ جو ہے یہودیت کو استعمال کرتا ہے، اس انگریزی میں کہتے ہیں جدت، تو اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس کا ذریعہ بنے، اس کا اوزار بنے، اور اس کو استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو بچائے۔ تو یہاں پھر وہ نغمہ گاتی ہے، فتح کا نغمہ گاتی ہے، اس کا بھی ایک نغمہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جیسے دبورا جو ایک قاضی تھی، جج تھی، اور وہ اپنی قوم کے لیے فیصلے کرتی ہے، وہ بھی اس طرح کی ایک ہیرو تھی، جیسے یہودت ہے، اسی طرح آستر ایک ہیرو تھی، اس طرح مقدسہ مریم بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح جو خدا نے اس کو اعلیٰ بنایا تاکہ وہ یسوع مسیح کو اس دنیا میں لائے اور نجات کے کام میں اہم کردار ادا کرے۔ تو یہ مئی کا مہینہ بھی ہم مقدسہ مریم کی خاص ہم عقیدت رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ تو اس طرح جو ہے اس نے اہم کردار ادا کیا۔ یہاں یہ خدا جو ہے کمزوروں کو استعمال کرتا ہے اور خواتین کو بھی نجات کے منصوبے میں شامل کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم عورتوں کا بھی اہم مقام دیتے ہیں نجات کے اس منصوبے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خدا بھرپور طریقے سے جو ہے یہودی قوم کو بچاتا ہے، اور یہودت کے اہم کردار کی وجہ سے، اس لیے اس کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے 16 باب ہیں، ٹوٹل 16 باب ہیں، اور آپ جیسے جیسے ان سارے ابواب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پتہ چلے گا کس طریقے سے ہر باب آپ کو بتائے گا کس طریقے سے جو ہے یہ جو خاتون ہے کس طریقے سے اپنی قوم کو بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسیریا کی حکومت کی طرف سے یہودیوں کو کیا تھریٹس تھے، کیا دھمکیاں تھیں، اور پھر کس طریقے سے جو ہے وہ بیتلیہ جہاں یہودی رہ رہے تھے اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں کہ اس کو تباہ و برباد کریں گے، یہودیوں کو مار دیں گے، اور پھر خدا اس حالت میں یہودیت کو جو ہے استعمال کرتا ہے کہ وہ اب آ کر اپنی قوم کو بچائے، اور وہ دلیری کے ساتھ اس جو ہے الفانا کے کیمپ میں جاتی، ٹینٹ میں جاتی ہے، اور اس کو دلیری کے ساتھ قتل کر دیتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک طرح اس کا جنگ میں اتر آنا ہے، جنگ کے لیے اپنے آپ فرنٹ پر آ جانا ہے تاکہ وہ جو ہے جو دلیری کا مظاہرہ کرے۔ تو اس طرح اس کو جب فتح ہوتی ہے، اس کی قوم بچ جاتی ہے، تو پھر وہ فتح کا نغمہ گاتی ہے۔ تو یہ نغمہ بھی آپ کو ملے گا اس کے آخری ابواب میں۔ تو یہ یہاں وہ دعائیں بھی کرتی ہے اپنی قوم کے لیے، کیونکہ اس کا خدا پر بہت ایمان ہے۔ یہاں ہم اب اس کی جھلک دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہودیت جو عورت ہے اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے پرانے عہد نامے میں، جب جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس کی جھلک موسیٰ میں بھی نظر آ رہی ہے۔ جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کو آزاد کیا، اپنی قوم کو بچاتا ہے فرعون سے، مصر سے، اسی طرح یہودیت جو ہے عورت وہ بھی بچاتی ہے۔ تو اسی طرح آستر ملکہ نے اپنی قوم کو بچایا تھا روزہ رکھ کر،
اسی طرح دبورہ جو ہے وہ بھی ایک خدا، وہ پہلی ایک جج ہے، خاتون جج جو قضات کی کتاب میں، اور وہ اپنی قوم کے لیے فیصلے کرتی ہے، ان کے حق میں فیصلے کرتی ہے۔ اسی طرح تکوین کی کتاب میں ایک خوبصورت، کیونکہ میں نے بتایا کہ بہت خوبصورت تھی، یہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنی خوبصورتی کے باوجود جو اس سے شادی نہیں کرتی ہے، اپنی جو شادی اس کی ہو چکی تھی اس میں ہی قائم رہتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے شادی بالکل نہیں، 105 سال کی عمر اس نے پائی تھی، تو وہ بالکل شادی نہیں کرتی ہے، اور وہ دعاؤں میں وقت گزارتی ہے، اور پھر دیکھیں کس طرح وہ قوم کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی قوم کو بچاتی ہے، تو یہ خوبصورت ہے۔ اب اس کا ہم ایک موازنہ دیکھتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار ہے بائبل اسٹڈی میں کہ ہم موازنہ کرتے ہیں کہ اس کا پرانے اور نئے نامے میں جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ مقدسہ مریم جیسا بھی اس کا کردار ہے، اور اسی طرح تکوین کی کتاب میں سارہ جو تھی ابراہیم کی بیوی تھی، اور وہ جب سفر کر رہا تھا تو وہ بہت خوبصورت تھی سارہ، اور جب وہ اسی طرح یہودیت جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے سارہ کے ساتھ میں موازنہ کر رہا ہوں، جب مصری اسے دیکھتے ہیں سارہ کو تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں، فرعون بھی جو ہے بہت حیران ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے وہ اس کو اب کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، تو اس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر سختی بھی آتی ہے، وہ بادشاہ جو ہے وہ جب برائی کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو جو ہے اس پر سختی آتی ہے۔ اسی طرح یہ یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ سارہ بہت خوبصورت ہے، مصری اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی طرح یہودیت جو ہے خاتون ہے، اس کی جو ہے اس وقت جو اسیرین گارڈ تھے، جو پہرہ دار تھے، وہ سب اس کی خوبصورتی سے حیران تھے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، حتیٰ کہ جو کمانڈر تھا وہ حیران تھا اس کی خوبصورتی کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہو سکتا ہے کئی دفعہ اس کے ساتھ سامنا ہو، اس نے دیکھا، اور پھر اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اس نے اس سے باتیں بھی کی ہوں، لیکن وہ کس طریقے سے موقع تلاش کر کے جرأت کے ساتھ جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتی، تاکہ جو ہے اس سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی قوم کو بچاتی ہے۔ اس کی جان کو خطرہ تھا، اس کی خوبصورتی کو بھی خطرہ تھا، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے، اور وہ خطرات میں اتر کر اپنی قوم کو بچاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ کے حوالے سے کہ جو ہے سارہ کی خوبصورتی پر جب وہ گناہ ہونے لگتا ہے تو پھر سختی آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں بھی جو ہے الفانا جو ہے کمانڈر ہے، وہ بھی جب بدنیت ہونے لگتا ہے تو اس پر بھی سختی آتی کہ وہ مارا جاتا ہے، تو یہاں یہ بھی بات ہے کہ سختیاں بھی آ سکتی ہیں جو خدا کے منصوبے میں دخل اندازی کرتا ہے۔ اسی طرح سارہ جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ سارہ جب آزاد ہوتی ہے فرعون سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے برکتیں ملتی ہیں، خدا برکت دیتا ہے ابراہیم کو، اس کی ساری نسل کو، اور اسی طرح جو ہے یہودیت جو ہے جب وہ بھی کامیاب ہوتی ہے تو اس کی قوم کو برکت ملتی ہے، اس کی قوم بچ جاتی ہے اس کی اس قربانی کی وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے خدا بہت سارے کام کرتا ہے اپنے لوگوں کی زندگی میں، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، تو یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ اس طرح ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس جو ہے یہ جو یہودیت کے جب آخری دن آ گیا، آخری دن، کیونکہ یہ جب اس نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دے دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جیسے آپ پڑھیں گے کہ جب تک یہ زندہ رہی اس وقت تک کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ یہودیوں کو کچھ کہہ سکے، ان پر کوئی ظلم کر سکے، کہ اس نے اتنا وہ دلیر تھی، جرأت مند تھی، اور اتنا بڑا خدا نے زندگی میں کام کیا تھا، پھر اسی وجہ سے وہ، کیونکہ یہ جب ان کو فتح ہوتی ہے تو 3 مہینے تک جشن منایا جاتا ہے اس فتح کا، اور پھر کیونکہ یروشلم میں یہ فتح منائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہودیت جو ہے وہ
بیتولیہ کی رہنے والی تھی اس علاقے میں واپس آتی ہے. کیونکہ اس علاقے میں کیوں واپس آتی ہے؟ کیونکہ یہیں اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر وفات پا گیا تھا اور دفن ہو گیا تھا، اور واپس وہ اسی جگہ پر آتی ہے اور اسی کی یاد میں اس نے ساری زندگی گزار دی. اسی کی یاد میں، اسی کو یاد کرتی تھی. اس نے کسی اور کے خواب نہیں دیکھے، وہ ہمیشہ اسی کی یاد میں زندگی بسر کرتی ہے، وفاداری کی زندگی بسر کرتی ہے، اور بیوہ ہونے کی زندگی بسر کرتی ہے. اور اس نے ٹوٹل عمر 105 سال پائی. اور اسی طرح وہ بہت جو ہے ہیرو والی زندگی تھی. اس نے بہت جرت کی زندگی بسر کی. اس کی ایک نوکرانی بھی تھی، کیونکہ جب شادی ہوتی تو نوکرانیاں بھی خدمت کے لیے دی جاتی ہیں. تو وہ جو نوکرانی تھی اس نے اس کو اپنی جائیداد، بہت ساری جائیداد اس کے حوالے کر دی، اور تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں منائے. اس نے اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا، اس کو روپے پیسے بھی دیے، دولت بھی دی، اور اس کو آزاد کر دیا تاکہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی جائے. اور اس طرح اس نے اس طرح کی زندگی بسر کی، لیکن بہت عزت کی زندگی بسر کی. اور اس طرح 105 سال اس نے زندگی کے گزارے. اور 105 سال کی جو جنگ تھی مکابین کی تھی. یہ جہادی تھے، پہلا مکابین، دوسری مکابین. اتنی جنگ تھی ان کے، 105 سال تک وہ جنگ کرتے رہے. تو اس کے ساتھ اس کا موازنہ ہے کہ اتنی اس کی عمر تھی جتنی مکابیوں کی جنگ کی عمر ہے، کہ 105 سال تک وہ جنگ جاری رہی. تو یہ مکابین کی جو جنگ بھی تھی، کیونکہ 70 میں یسوع مسیح کے بعد جو ہے یہ جو ہے یہ جو ہے 65 کے بعد 70 تک جو ہے جنگ شروع ہوئی یہ یہودیوں کی. اور جو ہے 70 قبل جو ہے یہ پھر ہیکل تباہ ہو گئی تھی. پہلا مکابین اور دوسرا مکابین تو یہ پھر اس طریقے سے پہلا مکابین اور دوسرا مکابین کی تاریخ بتائی جاتی کہ یہ جو ہے 66 میں جنگ شروع ہوئی تھی اور 70 تک یہ جاری رہی تھی. تو اس طرح یہ جو ہے یہ اتنا اس کا دورانیہ بھی بتایا جاتا ہے. اس طرح یہ خاتون جو ہے پھر اسی طرح جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو پھر وہ اپنے شوہر جس کا نام تھا منسے، تو وہیں اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. اور اس کی پھر مر جانے کا، رحلت کرنے کا 7 دن تک یہودیوں نے سوگ منایا، ماتم کیا، اور اس طرح اس کو بڑے اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے کس طریقے سے اس نے اپنی قوم کو بچایا ہے. تو آج ہم نے جو ہے یہودیت کتاب کا مطالعہ کیا ہے. یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ اس کی شخصی زندگی کے سے. اور اس نے نہ صرف اپنی شخصی زندگی جو ہے اور خاندانی زندگی بہت اچھی گزاری، بلکہ اس نے قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اپنی قوم کو بچایا ہے. تو ابھی میں تھوڑے سے آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے تاکہ آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے خاص طور پر. تو آپ نے کون سی کتاب آج پڑھی ہے؟ یہودیت کی کتاب. یہودیت کون ہے؟ ایک یہودی عورت ہے، اور بہت خوبصورت تھی اور بہت بہادر تھی، اور شوہر کے اور بیوہ تھی، لیکن اس نے وفاداری کی زندگی بسر کی. اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ کیا کر الفانہ کو قتل کر دیا تھا، جس کی قتل کیا تھا اور دلیری کے ساتھ، اور یہ خدا نے اسے استعمال کیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو بچا سکتے. اس نے اس طرح کوئی کسی مرد کا نام بتایا جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ انہوں نے کتنے مردوں کے نام بتائے تھے؟ کیونکہ وہ ایسے اس نے مردوں والا کام کیا نا. عورت نہیں کہ اس طرح کام اکثر کرتی نظر نہیں آتی کہ وہ جنگ کرے اور قتل کرے کسی کو. کس نے کیا؟ نہیں، اس نے کوئی ایسے جس نے ہیرو والا کام کیا. ہاں شاباش، جس نے داؤد نے جاتی جولیت کو مار دیا تھا جو کہ وہ دیو کا تھا. اور بھی اور کسی اور پرانے نامے کا جو ہستی اس کا نام بتائیں. موسیٰ
نے کس کو بچایا تھا؟ فرعون کو شکست دی تھی، ٹھیک ہے، فرعون کو شکست دی تھی اور بنی اسرائیل کو مصر سے اور فرعون کی غلامی سے بچایا تھا۔ نئے ڈرامے میں کس عورت کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ ایسا مقدسہ مریم کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی کردار جو ہے مقدسہ مریم بھی ادا کرتی ہے، لیکن مقدسہ مریم کا کردار بہت ہی بڑا ہے کہ خدا نے اسے بہت زیادہ استعمال کیا کہ اس کو اپنے بیٹے کی ماں بنایا، ہم سب کی ماں بنایا، اور کس طریقے سے وہ بیٹے کو جنم دیتی ہے اور پوری قوم پوری یہودی قوم بلکہ پوری انسانیت کو بچانے کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مقدسہ مریم کا بھی خدا کی نجات کی کام میں اہم کردار ہے۔ تو اسی طرح یہ یہودیت کتاب ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے کتنے باب ہیں ٹوٹل؟ 16 باب ہیں۔ اچھا، اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ 16 باب جو ہیں آپ ان کو پڑھیں۔ تو آپ جب تک ہماری اگلی کلاس ہوتی ہے، ہم اگلی کلاس کریں گے، تو اگلے ہفتے کلاس ہونی ہے، تو ہم نے اگلی کتاب پڑھنی ہے، تو اب آپ نے 16 باب جو ہے شخصی طور پر پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر گھر میں اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو لیکن جو پڑھا لکھا ہے وہ پڑھے، تو سارے سنیں، ٹھیک ہے۔ 16 باب کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم مخصوص کریں، خاندانی صورت میں بیٹھیں، اور روزی کا مہینہ بھی آپ روزی بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس کتاب کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 16 باب ہیں، یا ایک دن بھی آپ ایک باب پڑھیں یا 2 باب پڑھیں تو آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جب خود شخصی طور پر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ آپ سیکھیں گے، کیونکہ ہم یہ کافی چیزیں ہم شاید پورے مکمل طور پر کہہ نہیں پاتے ہیں، سیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے، کچھ پڑھیں، کچھ مجھ سے سنا ہے، کچھ آپ خود پڑھیں گے، کچھ آپس میں بات چیت کریں گے، تو اور زیادہ اس کتاب کو سمجھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں خاندانی زندگی کو دیکھنا ہے کہ خاندانی زندگی اس کی کیسی تھی، ٹھیک ہے۔ خاندانی زندگی کے حوالے سے کیا خاص بات آئی ہے اس کتاب میں کہ جو ہے اس یہودیت کی خاندانی زندگی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے ایک بیوہ ہوتے ہوئے شادی کی زندگی کا بہت خیال رکھا ہے۔ اس نے بہت خوبصورت تھی لیکن اس نے شادی نہیں کی، اپنے وفاداری کی زندگی بسر کی، اپنے شوہر کو یاد رکھا اور ایمان میں قائم رہی اور بہت اہم کردار ادا کیا اور اس نے اپنی وہ نوکرانی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اپنی جائیداد آزاد کر دیا تھا، اور اس کی اپنی جائیداد میں سے بھی وہ حصہ دیا تھا تاکہ اپنے خاندان کے ساتھ رہے، اور اس طرح جو ہے اس نے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اب آپ اس کو پڑھیں گے، اور اگلی کتاب جب ہم شروع کریں گے تو پھر وہ اور زیادہ آپ جو ہے اس میں بھی آپ ترقی کریں گے اور پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم اپنی کلاس کو یہیں ختم کریں گے۔ تو ابھی یہ ویڈیو